السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور و معروف پیغمبر گزرے ہیں جو بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے جو خود بھی ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور ایک سلطنت کے بادشاہ بھی تھے۔ آپ کے وصال کے بعد بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: سلیمان بن داؤد بن ایشا بن عبد بن عابر بن سلون۔ اس طرح 11ویں پشت پر یہ سلسلہ یہود سے جا ملتا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ماں کی گود سے ہی آپ کو اچھی تربیت ملی تھی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث کے مطابق ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا، رات بھر نہ سوتے رہا کرو۔ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آیا ہے، اور ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو بخشے اسحاق و یعقوب، اور ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی اور نوح کو بھی ہدایت دی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے: داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ قرآن حکیم میں آپ کا ذکر 7 سورتوں میں 16 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102، سورہ نساء آیت نمبر 163، سورہ انعام آیت نمبر 85، سورہ انبیاء آیت نمبر 78، 79، 81، سورہ نمل آیت نمبر 15 تا 20، آیت نمبر 36 تا 44، سورہ سبا آیت نمبر 12، سورہ صاد آیت نمبر 30 تا 34۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بچپن شہزادوں کی مانند گزرا۔ سن شعور تک پہنچنے سے پہلے ہی بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ آپ کو نبوت کے لیے پہلے ہی چن لیا تھا، اسی لیے تمام اسرار و رموز سے بھی واقف کرا دیا تھا۔ پھر پیغمبر باپ کی صحبت میں رہ کر آپ کا علم اور نکھر گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سن رشد کو پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا علم دیا گیا۔ پرندے و پہاڑ آپ کے ساتھ پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ آپ کو دیگر علوم کے ساتھ پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم بھی دیا گیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں۔ بے شک یہ کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بولیاں تو تمام چرند و پرند اور حشرات الارض کی سکھائی گئی تھیں، مگر قرآن کریم نے خاص طور پر پرندوں کا ذکر کیا، جس سے منشا یہ ہے کہ پرندے سایہ کرنے کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے
تاکہ آپ دھوپ سے محفوظ رہیں۔ قرآن حکیم نے کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے تمام چرند و پرند اور حشرات الارض میں خصوصی طور پر سب سے چھوٹی مخلوق چونٹی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک پرندے ہدہد کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رونٹ ڈالے۔ اس کی بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور دعا کی کہ اے پروردگار عالم، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں، اور میرے ماں باپ اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ کتب تفاسیر میں مذکور ہے کہ جس چونٹی نے اپنے ساتھیوں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کا حکم دیا تھا وہ چونٹیوں کی ملکہ تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کشمالہ نامی چونٹی سے بات بھی کی تھی۔ قرآن حکیم کی درجہ بالا آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ایک ایسی نعمت تھی جسے در حقیقت معجزہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں باپ بیٹے تمام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بے انتہا احسانات کیے اور یہاں تک فرمایا کہ اس بے انتہا دولت کو خرچ کرنے میں تم سے کوئی باس پرس نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دولت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے امانت الہی سمجھا۔ آپ اپنی ذات پر اس میں سے کچھ صرف نہ کرتے تھے بلکہ اپنی روزی نوکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات یعنی پرشوکت عمارتیں، پرہیبت قلعوں کی تعمیر میں خاصی مہارت اور دلچسپی تھی۔ وہ اس تعمیر میں گارے اور چونے کے استعمال کے بجائے کسی سیال دھات کا استعمال چاہتے تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کی خواہش اس طرح پوری کی کہ زیر زمین تانبے کو سیال کی شکل دے دی۔ اس سے قبل کوئی بھی شخص تانبے یا کسی اور دھات کو سیال شکل میں تبدیل کرنے کا ماہر نہ تھا۔ یہ معجزہ تھا جو سب سے پہلے حضرت سلیمان کو عطا ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں تانبا پانی کی طرح بہہ رہا تھا ان چشموں کو آپ پر آشکار کر دیا۔ اس سے قبل کوئی بھی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے واقف نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق تانبے کے یہ چشمے یمن میں واقع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ جب چاہتے صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار سفر کر لیتے تھے۔ قرآن حکیم نے اس سے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ہوا کو حضرت سلیمان کے حق میں مسخر کر دیا۔ ہوا ان کے حکم کی اس طرح تابع تھی کہ شاید شدید اور تند ہونے کے باوجود ان کے حکم پر نرم یعنی دھیمی پڑ جاتی تھی۔ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سفر صبح اور شام جدا جدا سفر ایک گھوڑ سوار کی مسلسل 1 ماہ کی رفتار مسافت کے مساوی ہوتا تھا۔
جو آج کے تیز ترین طیاروں سے بھی زیادہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حضرت سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا کہ اس کے حکم سے زمین پر چلتی تھی، جسے ہم نے برکت دی تھی، اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ لمبی مسافت طے کرنے کے لیے فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی ہے جہاں وہ پہنچنا چاہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے دشمنوں کو زیر کر کے بہت بڑی حکومت قائم کی تھی۔ آپ علم و حکمت اور فہم و فراست میں نہایت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ تمام وحشی جانور، پرندے، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام عبادات، معاملات، مملکت شریعت توریت کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ مقدمات کے فیصلے کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ حضرت سلیمان سے فیصلے میں مشاورت فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن حکیم میں کچھ اس طرح موجود ہے: اے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، داؤد اور حضرت سلیمان کا واقعہ بھی لوگوں کو یاد دلاؤ، جبکہ وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں، جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھیں، فیصلہ کرنے لگے، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، اور ہم نے صحیح فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی اور اس کو عظیم الشان مملکت میں تبدیل کیا۔ 53 یا 62 سال کی عمر مبارک میں آپ کا انتقال ہو گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے شہر صہون میں دفن کیا گیا۔ یہی علاقہ آپ کی نبوت اور سلطنت کا تھا۔ آپ کا زمانہ 965 یا 926 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔